الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ آج کی ہماری آیت ہے آیت نمبر 57 سے اوکے 57 سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا دوست۔ ضرورت پڑنے پر وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کے کبھی بھی دوست اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں تم باز آتے ان سے دوستی کرنے پر تو وہ بھی انہی میں سے ہوں گے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوستی جن کی ہو طور طریقہ ان کا نہ ہو، اور اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور وہی ظالموں میں ظالمون ہے۔ ظالم کون؟ جو اللہ کا حکم نہ مانے، یہود و نصارہ سے دوستی کا، یعنی ان سے دوستی رکھے۔ ایک منٹ، چلیے کوئی بات۔ یہاں پر یہ ہے اس آیت میں مسلمانوں کو دشمنان اسلام، اہل کتاب اور کافروں سے ترک موالات پر ابھارا گیا ہے۔ ان سے دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کی نفرت دلائی گئی، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ کے پاکیزہ احکام کا، جن میں ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی خیر و فلاح مضمر ہے، مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں کھیل بتاتے ہیں۔ سب سے افضل عبادت مثلا نماز ان کی نگاہ میں ایک قسم کا معاذ اللہ کھیل ہے۔ ان کی فاسد نگاہ کی رسائی اور فکر نارسا کی پہنچ یہیں تک ہے، حالانکہ یہ ان کی ناقص سمجھ کا قصور ہے، ورنہ نماز جیسی مقدس عبادت کو کھیل سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اور اس کا مذاق جاہل و بدبخت ہی اڑا سکتے ہیں۔ یہاں کافروں سے مراد مشرک ہے۔ پھر فرمایا دشمنان اسلام سے دوستیاں نہ کرو، یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شاعر اللہ یعنی ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ تو یہ نماز کا، اذان کا اور اس طرح سے دوسری چیزوں کا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز بھی ایسے لوگوں سے وہ مت کرو، دوستی مت رکھو۔ اور پھر فرمایا دشمنان اسلام سے دوستیاں نہ کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تم اللہ کی شریعت مطہرہ پر، جس کا یہ بدبخت مذاق اڑا رہے ہیں، ایمان رکھتے ہو۔ فرمایا جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز پر نہیں، البتہ اگر تم کو ان سے خطرہ ہو تو خیر، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 67 میں، یہاں پر دوستی کا مطلب کیا ہے کہ دوستی نہ کرو، کیونکہ یہ ان کا جو طور طریقہ اپنائے گا، دوستی کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ جو دوست، یعنی جو دوست ہوتے ہیں وہ ان کے دین پر ہوتے ہیں۔ مثلا دوستی کسی کی کیسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے دین میں، تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا یعنی چلنا پھرنا ہے، اور کیسے لوگوں سے وہ محبت رکھتا ہے، اور کیسے لوگوں کی گیدرنگ پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانے کا مطلب یہ نہیں، مثلاً یہ کہ کہیں ایک آفس میں کام کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو بالکل ان سے نفرت کرو، نہیں، یہاں یہ نہیں۔ دوست بنانے کا مطلب دلی دوست، گہری دوستی ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تم ان کے طور طریقے اپنانے لگو اور ان کے کلچر کو اپنانے لگو، ان کے جو فیسٹیولز ہیں اس کو فالو کرنے لگو، اور تمہارے اندر عادات ان کی آ جائے، ان کا عقیدہ آ جائے کہ جیسے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات سے، اللہ تعالیٰ کی
فرامین سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نفرت ہو جائے یا تم اس کو بجا نہ لاؤ، تو اس طرح کی دوستی کے لیے یہاں پر منع کیا گیا کہ اس طرح کی دوستی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ تم کو بھی پھر وہ اپنے رنگ میں رنگ لیں گے۔ ہاں، تم ان کے ساتھ دوستی کب کرو جبکہ تم ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہو کہ ان کو اپنے یعنی اپنی بات بتا سکتے ہو، اپنے احکامات کے بارے میں کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 58، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو، یعنی اذان اس سے مراد ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہے۔ اسی طرح جب تم اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف، جو ارباب دانش و علم کے نزدیک افضل عمل ہے، یعنی اذان کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ کیا ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ اپنی بھلائی کی طرف، اپنی خیر کی طرف۔ تو یہ بدبخت اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی عبادتوں کے معنی اور احکام شرعیہ کا مفہوم سمجھنے سے بے بہرہ ہیں۔ یہ باتیں شیطان کے مریدوں کی ہیں، کیونکہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو بری طرح سے بھاگتا ہے اور اس قدر دور جا کر دم لیتا ہے کہ اذان، اس کی آواز اذان کی اس کے کان میں نہ آنے پائے، یعنی اذان سن کر وہ بھاگتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے نا۔ جب اذان ہو چکتی ہے تو پھر آ کر وسوسے ڈالتا ہے، پھر جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، تحریمہ کے بعد پھر آ جاتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہوتی ہے، پھر آتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے، اور نمازیوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات و وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور دور دور کی باتیں یاد دلا دیتا ہے۔ نمازی کو ان میں محو ہو کر خبر نہیں رہتی کہ وہ کتنی رکعت پڑھی ہے، اور اگر کوئی اس قسم کے شیطانی وسوسوں میں محو ہو کر بھول جائے تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدے سہو رکھا ہے، یعنی 2 سجدے کر لینا ہے۔ اگر بھول جائے، مثلا یہ کہ نماز تو پڑھی لیکن پتہ نہیں کتنی تھی، 1 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس طرح اگر بھلا دے نماز شیطان، یعنی بیچ میں وسوسہ ڈالے، جو ایک ڈیوٹی پر ہی ہے جس کا نام تنظیم ہے، شیطان جو یہ اسی کام پر ہے کہ ایسے وقت میں جب تم نماز کے لیے اللہ کے سامنے حضور کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالے۔ بعض کوئی چیزیں ایسی جو ہم بھولے رہتے ہیں، کوئی چیز ہم ڈھونڈ رہتے ہوتے نہیں ملتا ہے، لیکن وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے کہ وہ چیز فلاں جگہ رکھی ہے، یا فلاں بات کسی کو کہنا تھا بھول گئے تو وہ چیز ڈالتا ہے۔ تو اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اسی لیے۔ اور یا کبھی ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن 4 رکعت کی بجائے 3 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اگر تم کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ 4 رکعت کی بجائے میں نے 3 پڑھا ہے، چاہے کہ آپ نے 4 پڑھ لی ہو، آپ ایک اور نماز پڑھ لو، تو وہ 1 رکعت کیا ہو جائے گی آپ کے لیے ایکسٹرا نفل کے اس میں شمار کی جائے گی، یعنی نفل لکھی جائے گی، اس کا بھی اجر لکھا جائے گا۔ اب آپ نے 4 کی 5 پڑھ لی اور ڈاؤٹ تھا کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور آپ نے پڑھ لی ایک ایکسٹرا، تو 3 پڑھی تھی تو 4 پوری ہو گئی، لیکن 4 پڑھ چکے تھے پھر بھی ڈاؤٹ تھا کہ 3 پڑھی ہے، تو 5ویں جو پڑھی ہے وہ نفل کے اس میں لکھا جائے گا اجر اس کا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی اتحیات پڑھ لیے، درود شریف پڑھ لیے، تمام دعائیں پڑھ لیے، اب سلام جیسی پھیرنے جا رہے ہیں، پھیرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، 2 سجدہ کرنا ہے، سجدے سہو جس کو کہتے ہیں، اور سجدے میں وہی دعا پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی ہے اور بہت دیر بعد آیا اور دل میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں نماز تو پڑھ لی ہے لیکن شاید 3 ہی پڑھی میں نے جبکہ 4 رکعت پڑھنا چاہیے، تو پھر کیا کرو، 1 رکعت کے چھوٹنے کا اگر وہ ہے تو 1 رکعت پڑھ لو اور پھر سجدے سہو کر لو، یعنی 1 رکعت الگ سے پڑھ کے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 مرتبہ سجدے سہو کر لو۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہارے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ پتہ ہے مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف لائے، آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ ابو سفیان، عتاب اور حارث کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتاب بولا، اسیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ اس نے یہ اذان نہیں سنی، کیونکہ اس سے انہیں پیش آ جاتا، یعنی اسیت جو کوئی بھی شخص ہوگا، اچھا ہوا اس نے نہیں سنی، نہیں تو اس کو بہت غصہ آ جاتا۔
حارث بولا اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ حق پر ہے تو میں اس کی پیروی کرتا، یعنی ایک طرح سے مذاق اڑایا کہ یہ حق پر نہیں ہے اذان دینا اور نماز پڑھنا اور ایک اللہ کی پکار کو بلند کرنا، اگر ایسا ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا۔ ابو سفیان بولا میں کچھ نہیں کہتا، اگر کچھ کہہ دوں تو یہ پتھر میری بات کی خبر دے دیں گے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا مجھے تمہاری باتوں کی خبر ہے۔ پھر آپ نے انہیں ہر ایک کی بات بتائی۔ عتابہ اور حارث اسی وقت مسلمان ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ ہم نے جو آپس میں چپکے چپکے باتیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ تو عتاب اور حارث اسی وقت مسلمان ہوئے۔ بولے ہمارے پاس کوئی تھا ہی نہیں کہ ہمیں گمان ہوتا کہ فلاں شخص نے آپ کو خبر دی ہے، تو یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خبر دی اس بات کی، اور اس کی وجہ سے کیا ہے وہ لوگ فوراً ان کے دل میں ایمان جاگا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں ان کے لیے ہی کہا جا رہا ہے کہ اذا نادیتم، یہاں دو ایسے لوگوں کا واقعہ جس میں ایک نے دل سے کفر کا اظہار کیا، اس کا اظہار اور نصرانی انجام کیا ہوا، دوسرے ایک صحابی جو محض دل لگی کے لیے لوگوں کا ساتھ دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اصلاح کی یعنی دعوت دی گئی ایمان لانے کی، اور مکہ کے مؤذن بنے۔ یعنی ایک صحابی ہے جن کا واقعہ ہے کہ وہ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور صحابہ کرام کو کہا کہ اذان دو، جب ان لوگوں نے اذان دی، ایک منٹ کا واقعہ پورا میں نکال کے، یعنی ایک نصارہ ہے جس نے مذاق اڑایا اذان کو سن کر، تو اس کے لیے تو سخت وعید ہے، لیکن ایک ہے جس نے مذاق اڑایا لیکن وہ اس کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ ہاں، ابو محذورہ ان کا نام تھا۔ ابھی وہ نو عمر تھے، یعنی بہت چھوٹی عمر کے تھے، ابھی 10-11 سال کے ہوں گے، مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھے۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتے ہوئے ایک وادی سے گزر رہے تھے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو محذورہ نے سن لی۔ اس نے دل لگی کے طور پر اس کی نقل اتارنا شروع کی، یعنی جیسے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے ویسے وہ کیا کر رہے تھے، اس کی نقل اتار رہے تھے۔ اس کے دوسرے ساتھی خاموش اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے رہے اور ابو محذورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا مگر آواز غضب کی تھی، یعنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دی تھی لیکن مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر ابو محذورہ کی قسمت جاگ گئی، اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات نے سن لیا، آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو لے کر آئے۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، نوجوانوں کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اذن منکم آنفا، تم میں سے ابھی ابھی کس نے اذان دی ہے؟ اب انہیں کچھ شرمندگی محسوس ہوئی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو ایک مذاق کے طور پر اذان دے رہے تھے۔ آپ نے ایک کو فرمایا تم اذان دو، اس نے اذان کہنی شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہیں تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ کیا، اس کی بھی آواز خوبصورت نہیں تھی۔ اب ابو محذورہ کو اشارہ ہوا اور اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت من اذن آنفا، تم نے ابھی ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو معذورہ کا امامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دعا فرمائی اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، اے اللہ اس بچے میں برکت دیجیے اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرمائیے۔ ابو معذورہ کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ کے رسول کا لمس، وہ مبارک ہاتھ، لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معذورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر کیا
اور فرمایا اذهب معذنا فی اہل مکہ انت معذن اہل مکہ، جاؤ تم مکہ والوں کے آج سے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو معصورہ نے کہا اب ان بالوں کو کبھی نہیں کٹاؤں گا جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا، یعنی مبارک ہاتھ میرے ہاتھ سر پر پھیرا، تو اب ان کو کبھی بھی نہیں کٹاؤں گا۔ مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ یہ ہے شرف کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان غیر ارادی طور پر کام کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں ان کی نسلوں تک۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ 300 سال تک ان کی جو اولادیں ہوئی ان سب کو وہاں مکے کا مؤذن وہ کیا گیا۔ اور اذان کے الفاظ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، تو جو حدیث میں یعنی اذان کے الفاظ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتے، تو ہم کو کیا کہاں سے پتہ چلیں گے احادیث سے؟ پھر یہ کہ کون سے صحابی جن کو خواب میں باقاعدہ اذان کا طریقہ سکھایا گیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا اللہ کی قسم میں نے یہی خواب دیکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو محذورہ کے قصے سے کیا پتہ چلا کہ بعض لوگ دل سے نہیں کوئی مذاق یا بات کرتے، بلکہ ایک ماحول کا اثر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی کوئی لڑکیاں یا گھروں میں لڑکے ہوں ان کی اس طرح حکمت کے ساتھ اصلاح کی جائے کہ اگر بچے کوئی چیز ہے تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ دیکھو تم نے کتنا اچھا قرآن پڑھا، تم نے کتنی اچھی آواز میں نماز پڑھی، دیکھو تم نے تو اس سے کیا ہے بچے میں وہ چیز کا اور شوق ہوگا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیز سکھائی کہ اس طرح سے آپ کیجئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ تھی، حالانکہ کافر و مشرک بھی تھے، وہ بھی اذان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، تو اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساتھ یقین سے اور اس سے یعنی اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ کھولتے، اس طرح ابو محذورہ کو کیا ہے نہ صرف یہ کہ مؤذن ٹھہرایا گیا مکے کا، بلکہ عزت اور آنر ان کی خاندانوں تک چلی۔ آگے آیت نمبر 51 میں 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، کیا تم اسی کا ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ہم سے دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس کتاب پر بھی جو ہم پر اتری ہے اور ان پر بھی جو اس سے پہلے اتری؟ دیکھو تم میں اکثر فاسق و فاجر ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اہل کتاب سے جنہوں نے آپ کے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل کود سمجھ رکھا ہے اور تم سے دشمنی باندھ رکھی ہے، فرما دیجئے کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور ہمارا کیا قصور ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی قصور ہے نا کہ ہم اللہ پر، قرآن پر اور تمام پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، مگر یہ قابل نفرت نہیں بلکہ باعث آفرین و عزت ہے۔ جیسے کہ سورہ بروج آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ کافروں نے ان سے صرف اس بات کا انتقام لیا کہ وہ غالب تعریفوں والے پر اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ۔ انہوں نے اسی بات کا تو انتقام لیا ہے کہ اللہ نے اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں بے نیاز فرما دیا۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينقم ابن جمیل الا ان کان فقیرا فاغناہ اللہ۔ ابن جمیل یہی انتقام لیتا ہے کہ فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا۔ فرمایا ہمیں یقین ہے کہ تم میں سے اکثر فاسق ہے، یعنی سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ہٹے ہوئے ہیں، اور اسی لیے تم انتقام لیتے ہو اور دشمنی رکھتے ہو ہم سے۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک جزا میں اس سے بھی بدتر اجر پانے والا کون ہے؟ وہ ہے جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی اور اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے بت پرستی کی وہ بدترین گھر والے ہیں اور وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین سزا کی خبر دوں جسے تم ہمارے لیے سمجھ رہے ہو، حالانکہ اسی کے تم حقدار ہو، کیونکہ مندرجہ ذیل باتیں تمہیں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ تم سے اس قدر ناراض ہے کہ کسی طرح بھی راضی نہیں ہو سکتے، اور اس نے تمہیں کو بندر اور سور بنا دیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجودہ بندروں اور سوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ قومیں ہیں، یعنی آج جو نسل چلی آ رہی ہے بندروں کی، سور کی، کیا وہ ہے جو اصحاب سب کے وقت مسخ کر دیے گئے تھے، یعنی انسان تھے ان کو بندر سور بنا دیا گیا تھا؟ فرمایا اللہ نے جو قوم ہلاک یا مسخ کی اس کی نسل باقی نہیں رکھی، یعنی یہ وہ نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر اور سور پائے جاتے تھے، یعنی جن پر مسخ کا عذاب اترا تھا وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کے بعد ان کی نسل باقی نہیں رہی۔ تو یہ جو ہے بندر اور سور، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا پیدا ہی کیا، وہ وہیں کے وہیں ہلاک ہو چکے، وہ پوری نسل ختم ہو چکی جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بندر اور سور بنا دیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا وہ کر رہے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور یہ جو منافق ہیں جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ کفری کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ وہ باتیں خوب جانتے ہیں جنہوں وہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور مگر یہ قابل نفرت نہیں بلکہ سوری بدترین گھر والے تو وہ ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک جزا میں اس سے بھی بدتر اجر پانے والا کون ہے؟ وہ ہے جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جب تمہارے پاس آتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ کفری کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ وہ باتیں خوب جانتے جنہیں وہ چھپاتے ہیں۔ آپ انہیں گناہوں میں، زیادتیوں میں اور حرام کاموں میں خوب لپکنے والے دیکھیں گے۔ ان کے عمل انتہائی برے ہیں، انہیں ان کے عابد و عالم گناہوں سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی ان کے کارنامے انتہائی شرمناک ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ منافقوں کی خبیث عادت ہے کہ ایمان والوں سے بناوٹی اسلام ظاہر کرتے ہیں، یعنی ظاہری منہ سے تو اسلام ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں اترا، یعنی ان کے دلوں میں کفر ابھی بھی ہے، اور جب گئے تو کفر لے کر گئے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا، اور آپ کی نصیحت سے محروم رہے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ ان کے دلوں میں چور تھا۔ پھر فرمایا اللہ ان کے دلوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے، وہ لاکھ لوگوں کے سامنے دل کے خلاف زبان سے ظاہر کرے اور بناوٹی اسلام پیش کرے، اللہ انہیں اس مکر و فریب کی قرار واقعی سزا دیں گے۔ یعنی اس گروہ میں گناہوں کے ارتکاب کی ممنوعات سے باز نہ رہنے کی، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے کی، لوگوں کا باطل طریقوں سے مال ہڑپ کرنے کی اور حرام کھانے کی بری عادتیں ان میں ہیں، اور یہ اس وقت اس قسم کی شرمناک حرکتیں دوڑ کر کرتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے کرتوت شرمناک و قابل نفرت اور ان کی زیادتیاں قابل مذمت ہیں۔ ربانی سے حکام اور علماء اور احبار سے محض علماء مراد ہے، یعنی حکام و علماء شرمناک حرکتوں پر انہیں کیوں نہیں ڈانٹتے؟ ان کو ایسے دین کا مذاق اڑانے اور حرام کھانے سے اور ایسی شرمناک حرکات کرنے پر ان کے علماء کیوں نہیں ان کو ٹوکتے، ان کو ڈانٹتے؟ اور ارباب علم انہیں نصیحتیں کر کے کیوں نہیں ان ذلیل باتوں سے منع نہیں کرتے؟ حکام و علماء کی ڈھیلی ڈور بھی قابل مذمت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے قرآن میں ان کی برائی میں اس سے زیادہ سخت کوئی اور آیت نہیں، یعنی اتنی زیادہ ان کی طرف سے ڈانٹ پلائی گئی جو اہل کتاب تھے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں اسی چیز کا بتا رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال 65
آیت نمبر 6 وقالت الیہود یہود ید اللہ، آیت نمبر 64 وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ۔ بڑی آیت ہے یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ان کی اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں یہود اللہ کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 88 میں پڑھ چکے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 181 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو لوگوں نے کیا کہا، یہودیوں نے اور منافقین نے، کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فقیر ہو گئے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے، اور اپنی انہی باتوں کی وجہ سے ان پر لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یعنی یہودیوں نے رب العالمین کی بلند ترین شان میں سخت گستاخی کی اور منہ پھاڑ کر کہہ دیا کہ اللہ تو نعوذ باللہ بخیل ہے یا تنگ ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا آل عمران 181 میں ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ کنجوسی کی تعبیر ان الفاظ سے کی کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ تنگ ہے۔ ابن عباس فرماتے مغلولہ یعنی بخیل ہے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ اپنے پاس مال روکے ہوئے اور بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے۔ بندھے ہوئے ہاتھوں سے بخل سے کنایا ہوتا ہے، قرآن میں یہ محاورہ ہے، سورہ اسراء ولا تجل یدک مغلولہ، تو اپنا ہاتھ گردن میں بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل پھیلا ہی دے، پھر بیٹھ کر پچھتائے اور برا بھلا سنے۔ اس آیت میں حق تعالی بخل و اسراف سے منع فرما رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک یہودی شاذ بن قیس نے کہا کہ آپ کا رب بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، حق تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور انہوں نے اللہ پر جو بہتان اٹھایا تھا اسے رد فرمایا اور فرمایا کہ انہی کے ہاتھ تنگ ہے اور انہی کا مال خرچ کرتے ہوئے دم نکلتا ہے، پھر یہ کفریہ باتیں بناتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا۔ واقعہ بھی یہی ہے، کیونکہ یہودیوں کا بخل و حسد اور ان کی بزدلی اور ان کی بدبختی مشہور زمانہ ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 53-54 میں پڑھ چکے، ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتوها، کیا ان کا ملک میں حصہ ہے، پھر تو یہ لوگوں کو ایک چھلکا بھی نہیں دیں گے، یا اللہ نے اپنا جو فضل لوگوں کو دے رکھا ہے اس پر یہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت و غربت ڈال دی گئی۔ اللہ کے دونوں ہاتھ فراخ ہے، یعنی اللہ وسیع فضل والے اور بھاری عطاؤں والے ہیں، اور ہر چیز کے اس کے پاس خزانے ہیں، ہر نعمت اس کی عطا کی ہوئی ہے، وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے ہمارے واسطے ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی ہے، جو دن رات صبح و شام سفر و حضر میں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے کام آتی ہے، جیسے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14 میں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اس سے جو کچھ مانگا اس نے وہی تم کو دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم اور انتہائی ناشکر ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ حق تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس میں خرچ سے کمی نہیں آتی۔ اللہ دن رات پانی کی طرح نعمتیں بہاتے ہیں، بتاؤ تو جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے کیا کچھ خرچ نہ کیا ہوگا، لیکن آج تک کے خرچ نے بھی اس کے ہاتھ میں کمی نہیں پیدا کی۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں فیض یا قبضہ ہے جس کو بلند و پست کرتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو خرچ کرتا رہے، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا۔ پھر فرمایا یہ نعمت اکثر یہودیوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتی ہے، یعنی حق تعالیٰ نے جو آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ آپ کو دشمنوں کے حق میں عذاب ہے۔ جس طرح ان سے ایمان والوں کے ایمان و عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح کافروں، حاسدوں اور بے ایمانوں کی دلوں میں سرکشی اور کفر بڑھتا جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ فرما دیجئے قرآن ایمان والوں کے لیے روشنی ہے اور دلوں کی بیماریوں کا تریاق ہے، اور بے ایمانوں کے کانوں میں میل ہے اور ان کے حق میں اندھا پن ہے، وہ دور والی جگہ سے پکار رہے ہیں۔
سورہ اسراء آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ چیزیں اتارتے ہیں جن میں ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے عداوت ڈال دی، یعنی ان کے فرقوں میں قیامت تک اتفاق نہیں ہو سکتا، وہ آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی مخالفت و تکذیب کر کے حق پر جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا یہ جب کبھی لڑائی کی آگ سلگانا چاہتے ہیں حق تعالیٰ اسے بجھا دیتے ہیں، یعنی جب کبھی یہ آپ سے مکارانہ چال چل کر دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے لڑائی کرنے کے منصوبے باندھتے ہیں تو حق تعالیٰ انہیں باطل کر دیتے ہیں اور ان کی چالیں الٹ دیتے ہیں۔ پھر ان کی ناپاک سازشوں کا وبال انہیں میں آ گھیرتا ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں فساد پھیلانا تو ان کی گھٹی میں، اور یہ فتنے اٹھانے میں ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ شرپسندوں کو جو دنیا میں نقص اور امن کے باعث ہو پسند نہیں فرماتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دائنے ہیں، جیسے ہمارے ایک رائٹ ہینڈ ہے ایک لیفٹ ہینڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں دائنے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے بے حساب خرچ کرتے ہیں، لیکن جب سے کائنات بنی ہے اب تک کچھ بھی اس میں سے یعنی کمی نہیں آئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں جو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے کہ یہودیوں کے قولہم اسم کی مثال، اللہ فقیر اور ہم غنی، نعوذ باللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ جو غنی ہے اس غنی سے کس طرح سے اللہ سے سوال کریں گے، یا غنی اغنینا، یا غنی اغنینا، اللہم انت غنی نحن فقراء الیک، اللہم انت غنی نحن فقراء الیک اغنینا بفضلک عمن سواک، کہ آپ غنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، بھکاری ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے غنی کیجئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے بے حساب دیجئے، بے نیاز کر دیجئے لوگوں سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آتے اور گناہوں کے کاموں سے اور ممنوعات سے پرہیز کرتے تو ہم ان کے گناہ مٹا کر انہیں بہاروں اور نعمتوں والی بہشتوں میں داخل کرتے اور دوزخ سے بچا کر جنت کی بہاریں ان کو نصیب کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس طرح سے اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، اس کے باوجود بھی ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی شرک سے باز آ جائے، اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ویسے ہی جیسے مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو باغات میں داخل کریں گے، ایسے ہی ان کو جنات النعیم میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ یعنی اگر یہ تورات اور انجیل پر کاربند ہو جاتے، یعنی جو اصلی تورات انجیل اتری ہے اس کو مان لیتے، بلا تحریف کے ان پر عمل پیرا ہوتے اور انہی کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن پر بھی عمل کرنے والے ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی کیسی کیسی نعمتیں اتارتے جس کا یہ تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی کتابیں آپ پر اور آپ کی شریعت کی پیروی پر انہیں ہدایت فرماتی ہے۔ پھر اگر وہ اپنی کتابوں ہی کی ہدایتوں کے مطابق ایمان لے آتے تو ان پر وقت پر آسمان سے بارش ہوتی اور زمین کی برکتیں اور پیداوار خوب بڑھ جاتی، ان کی روزیوں میں فراخی، عیشوں میں وسعت اور زندگیوں میں طہارت پیدا ہو جاتی، ان کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں اور ہو جاتی۔ علم کے اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ زیاد بن لبید نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا حالانکہ ہم نے قرآن سیکھ لیا اور اپنی اولاد کو بھی سکھا دیا؟ فرمایا ابن لبید تیری ماں تجھے گم کرے، میں تو تجھے مدینہ والوں میں سمجھدار سمجھتا تھا، کیا تورات و انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس نہیں ہے؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو کتاب اللہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی علم اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ لوگ عمل چھوڑ دیں گے
اور وہی علم مفید ہے جس پر عمل کیا جائے. یعنی علم کب ہم کو فائدہ پہنچائے گا؟ جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. خالی علم حاصل کرے اور عمل کچھ نہیں کرے تو وہ فائدے مند علم نہیں ہے. پھر فرمایا ان میں ایک گروہ درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے لیکن اکثر بدکار ہے. جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 159 میں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت حق پر ہے اور ہدایت پر ہے اور حق ہی سے انصاف کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، سورہ حدید آیت نمبر 27. ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو ان کا ثواب دیا، لہٰذا حق تعالیٰ نے ان کا اعلیٰ مرتبہ درمیانہ روی بتائی، لیکن یہ امت محمدیہ کا دوسرا درجہ ہے اور اس مرتبہ کے اوپر نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا درجہ ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے منتخب بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، بعض تو ان میں سے ظالم ہیں، بعض اوسط درجے کے اور بعض اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے. یہ بڑا بھاری فضل ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن میں داخل ہوں گے. صحیح یہی ہے کہ امت محمدیہ کی تینوں قسمیں جنت میں جائیں گی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم 71 فرقوں میں بٹ گئی، جن میں سے 70 فرقے جہنمی ہے، بس ایک فرقہ جنتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی، جن میں سے 71 فرقے جہنمی ہے، بس ایک فرقہ جنتی ہے. میری امت دونوں قوموں سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. اس کے فرقے 72 سے زیادہ ہوں گے، یعنی 73 ہوں گے، بس ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی 72 فرقے جہنمی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو جماعت کے ساتھ ہوگا، یا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں. تو ہمارے ہر عمل کو جانچنے کے لیے کسوٹی دیکھ دی گئی ہے کہ کیا ہمارا طریقہ، جیسے کہا گیا نا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو ہم دیکھیں کہ کیا آج ہم جو قربانی کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا میں جو نمازیں پڑھتی ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، یا عشرہ ذی الحجہ میں جو بھی خیر کے کام نیکی کے کر رہی ہوں، صدقہ کر رہی ہوں، روزہ رکھ رہی ہوں، یا جو بھی کام کر رہی ہوں کیا وہ اللہ کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور اس پر ہے جو جس پر صحابہ کرام تھے، تو سمجھو وہ کامیاب ہے اور وہ جماعت جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوگی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر اترا ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اپنی رسالت کی تبلیغ کا حق ادا نہ کر سکیں گے. اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، واقعی اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کے لقب کے ساتھ خطاب ہے اور حکم ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو کچھ وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. رحمت للعالمین نے فرائض رسالت کی کس طرح بہترین طریقے سے انجام دیے، اس آیت پر کس طرح بہترین طریقے سے عمل کیا، یہ آپ کی سیرت پڑھنے والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جو شخص یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وحی چھپا لی وہ جھوٹا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. عائشہ صدیقہ نے فرمایا اگر آپ وہی چھپاتے تو یہ آیت چھپا سکتے تھے جس میں آپ کو کہا جا رہا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، سورہ احزاب آیت نمبر 37. آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. انترا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس تھا، اتنے میں ایک شخص نے آپ سے آ کر کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ وحی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا تھا. ابن عباس بولے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ کی قسم ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت بیضاء میں مبہم اور سیاہ چیزوں کے وارث نہیں ہوئے بنائے گئے،
یعنی جو ہم کو بتایا گیا ہے وہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا لوگوں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ بولے حرمت والا۔ فرمائے یہ کون سا شہر ہے؟ بولے حرمت والا۔ فرمائے یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولے حرمت والا۔ فرمائے یاد رکھو تمہارا مال، خون اور آبرو تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے یہی جملہ چند بار دہرایا، پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر چند بار فرمایا اے اللہ میں نے تبلیغ کر دی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم، یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے آپ کی تبلیغ کو پہنچا دیا۔ پھر فرمایا کہ آپ اپنا کام کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے آپ کی حفاظت کرنا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے ذمے تمہاری حفاظت ہے، یعنی تم میری رسالت پہنچاتے رہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تمہارا محافظ و مددگار رہوں گا اور تم کو تمہارے دشمنوں پر مظفر و منصور کرنے والا ہوں، بالکل خوف نہ کرو اور ذرا برابر بھی نہ جھجکو، تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ اس آیت کے اترنے سے پیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرے دار رکھا کرتے تھے، جیسا کہ مسلم میں عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ ایک شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جاگتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاگتے رہے، فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا کیا اچھا ہوتا اگر آج رات کوئی نیک صحابی میرا پہرا دیتا رہتا۔ فرماتی ہے اتنے میں میں نے ہتھیار کی جھنکار سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی میں ہوں، سعد بن مالک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیوں آئے ہو؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ فرماتی ہیں پھر آپ آرام سے سو گئے اور آپ کے خراٹے نکلنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ سن 2 ہجری کا ہے اور مدینے کا ہے، جب عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہو چکی تھی۔ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ آپ پہرا دار رکھا کرتے تھے۔ اس آیت کے اترتے ہی آپ نے اپنا سر خیمے سے نکال کر فرمایا لوگوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، حق تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی، چنانچہ آپ کو مکہ والوں سے، قریشی سرداروں سے، حاسدوں سے، دشمنوں سے اور جلنے والے تونگروں سے محفوظ رکھا گیا، باوجود یہ کہ آپ سے انہیں سخت عداوت اور انتہائی درجے کا کینہ تھا۔ یہ دن رات آپ کے خون کے پیاسے رہتے تھے کہ داؤ چلے تو قتل کر ڈالنے، لیکن حق تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت بالغہ سے ایسے اسباب پیدا کر دیتے تھے کہ خون کے پیاسے اپنے پرائے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ابتدائی رسالت میں ابو طالب کو سینہ سپر بنا دیا کہ انہوں نے پوری دلجوئی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیونکہ یہ قریشی سردار تھے اور سب ان کی بات مانا کرتے تھے اور بڑے لوگوں میں سے تھے، اور ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت پیدا کر دی۔ اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو کافروں کو اور سرداروں کو آپ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات ہو جاتی، مگر چونکہ ابو طالب میں اور کافروں میں کفر مشترک تھا، اس لیے سب ابو طالب سے ڈرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے۔ پھر جب ابو طالب فوت ہو گئے تو اور مشرکوں نے آپ کو تھوڑی سی ایذا پہنچائی تو آپ تعالیٰ نے مدینہ والوں کے دلوں میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا کر دی۔ انصاری مسلمان ہو گئے اور آپ کو اپنے شہر لے جانے پر مجبور کرنے لگے۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ مقیم ہو گئے تو اب انصار آپ کے سینے سپرد ہوئے، کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھتا، اور جب کبھی کسی مشرک یا اہل کتاب نے کوئی سازش کی، حق تعالیٰ نے اس کا پول کھول دیا اور اس کی سازش اس پر الٹ دی۔ مثلا یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تو حق تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور معوذتین اتار دی، یعنی قل اعوذ برب الناس اور فلق، جو سحر کا تریاق اعظم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک ہوتے تو آپ کے آرام کے لیے بڑا سا گھنا درخت چھوڑ دیتے جس کے نیچے آپ آرام فرماتے۔ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور تلواریں اوپر لٹکا رکھی تھی کہ ایک شخص آ کر تلوار پر قبضہ کر کے کہنے لگا، نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اللہ، تلوار رکھ دے۔ اس نے چپ چاپ تلوار رکھ دی۔ اس پر یہ آیت اتری، کہتے کہ آپ کے پاس ایک شخص لائے گئے، آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ شخص تھر تھر کانپنے لگا۔ کافر فرمایا گھبرا مت، اگر تو نے ایسا ارادہ کیا بھی ہے تو اب تعالیٰ تجھے مجھ پر مسلط نہیں فرمائیں گے، کیونکہ ہدایت نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا اللہ کافروں کو ہدایت نہیں فرماتے، یعنی آپ کا فرض تبلیغ ہے، آپ اسے انجام دیتے جائیے،
ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتے ہدایت فرمائے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 272 فرمائے لیسا علیہ کا خدا ہوں کہ راہ پر لے آنا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ جسے چاہتے ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور سورہ رعد آیت نمبر 40 میں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے اور ہمارے ذمے حساب ہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں ہم لوگوں کو سیرت سے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے کا واقعہ کہ کس طرح سے زہر میں بجھا ہوا تیل لے کر نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچایا. اسی طرح ہجرت کا واقعہ ہے کہ 11 آدمی مل کر آپ کا کام تمام کرنے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے. آیت پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. پھر اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے زہر ملا کر کھانا کھلایا، جس کے ذریعے آپ نے ایک لقمہ لیا اور سمجھ گئے اور تھوک دیا، لیکن ایک صحابی نے پورا لقمہ وہ کھا لیا تھا تو وہ فوراً وہیں پر شہید ہو گئے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے سیرت میں واقعہ ملتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی وحی کی ہے. کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دین کی دعوت لے کر اٹھے جب چاروں طرف سے مکمل جاہلیت کا اندھیرا، شرک و کفر کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نام لیا تو جاہلیت والی دین کی پیشوا بنتے ہوئے ان سب نے آپ کی مخالفت کی. تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے مت ڈریے، اللہ آپ کو بچانے والے. اور ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ یعنی کئی ایسے بے شمار واقعات کے جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح بچایا گیا اور کس طرح سے آپ کو ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، آپ کی جان کو خطرہ ہوا. مثلا کوہ صفا پر جب آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو اس وقت ابو لہب آگے بڑھ کر آپ سے بدتمیزی کی اور پھر چاروں طرف سے لوگ آپ پر حملہ آور ہوئے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے گھر میں موجود تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو بچانے کے لیے آپ کے سامنے سے آپ کا بچاؤ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اسلام کی راہ میں یہ پہلا شہید مرد ابو خالہ کے بیٹے حارث تھے. اسی طرح ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس نے یہ اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو بھاری پتھر سے اٹھ کر سر کچل دو تاکہ روز روز کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے. اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دینا، جو چاہے مجھ سے سلوک کرنا. اس کے ساتھ ساتھیوں نے کہا کہ واللہ ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، تم جو جی چاہے کرو. اس نے ایک دن ارادہ کر لیا اور بھاری پتھر کے لے کر آتا ہے آپ کے پاس پہنچا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، جو ہی پتھر لے کر آگے بڑھا یکایک خوف سے پیچھے ہٹنے لگا. اس کے ساتھی بڑے تعجب سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو بڑی 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 باتیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اب عجیب حالت میں تم پلٹے ہو. تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، میری طرف عجیب ہیبت ناک شکل کا ایک اونٹ بڑھا. کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی گردن اور شکل اور ایسے ڈراؤنے دانت کبھی میں نے نہیں دیکھے. وہ مجھے کھانا چاہتا تھا اور بمشکل میں نے اپنی جان بچائی. عتبہ بن ابی معیط ہر وقت تاک میں رہتا تھا کہ آپ کا گلا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کر دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے، چنانچہ عروہ بن زبیر کہتے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت اذیت پہنچائی وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز ادا کر رہے تھے تو عتبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے کیا کیا کہ ایک چادر لی اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بری طریقے سے زود کو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے گلا گھٹنے پر آ چکا تھا. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. آیت نمبر 68 قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین.
آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو جب تک تورات و انجیل پر اور اس حق پر جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے کاربند نہ ہو، اور جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں میں سے سرکشی اور کفری بڑھا دیتا ہے۔ آپ ان کافروں پر غم نہ کھائیں، اور ایمان والے یہودی، بے دین، مشرک، عیسائی، غرض یہ کہ کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے عمل بھی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یعنی اے پیغمبر، آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تمہارا کوئی دین بھی نہیں ہے جب تک کہ تم اپنی کتابوں کے تمام احکامات پر اور قرآن پر عمل نہ کرو۔ ان کتابوں پر میں یہ بھی ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تم پاؤ تو ان پر ایمان لانا، ان کی پیروی کرنا، ان کے دین کو سینے سے لگانا اور ان کی باسط پر یقین کرنا۔ فرمایا آپ ان کافروں پر غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ افسوس نہ کریں اور آپ مایوس نہ ہو۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یعنی مسلمان، یہودی، بے دین، مجوسی اور عیسائی کسی کا دین بھی مقبول نہیں جب تک کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ لائے۔ مقصد یہ کہ اب نجات کا دار و مدار اللہ پر اور زندگی بعد الموت پر اور عمل صالح پر ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ جب تک شریعت محمدیہ کو تسلیم نہ کیا جائے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جنوں اور انسانوں کے قیامت تک کے لیے نبی ہے ایمان نہ لائے جائے، پھر جو لوگ مذکورہ بالا اوصاف سے متصف ہوں گے انہیں نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا ان کو غم ہوگا۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت گزر چکی ہے اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو قابل قبول دین ہے وہ کون ہے؟ دین اسلام۔ جیسے سورہ آل عمران میں پڑھ چکے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بے خوف ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ اسلام کو فالو کریں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کریں اور اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ اسی اسلام پر ہم کو دنیا میں بھی اور یوم آخرت میں بھی اس پر ثابت قدم رکھنا۔ آمین یا رحم الرحمین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 70 اور 71۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ بلا شبہ ہم نے اسرائیلیوں سے عہد و پیمان لیا اور ان کے پاس متعدد رسول بھیجے۔ جب بھی کوئی رسول اس شریعت کو لاتا جو ان کی طبیعتوں کے ناموافق ہوتی تو یہ کسی کو تو جھٹلا دیتے اور کسی کو قتل کر ڈالتے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ کوئی سزا نہ ہوگی ہم کو، اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے بنے رہے اور اللہ ان کے عمل کا خوب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ ہم نے اسرائیلیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اور ان پر کاربند ہو جانے کا پکا عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی اور اپنی رائیوں اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے اور ان کو شریعت پر مقدم کیا۔ جتنی شریعت ان کی خواہشوں کے موافق تھی وہ مان لیتے تھے اور باقی کو ٹھکرا دی، اور جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشوں کے خلاف شریعت لے کر آئے اسے یا تو جھٹلا دیا یا قتل کر ڈالا۔ یعنی بنی اسرائیل کے زمانے میں سب سے زیادہ انبیاءوں کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور جس چیز سے روکا جاتا تھا وہ ان کو پسند نہیں تھا، تو یا تو سرے سے انبیاءوں کو جھٹلا دیتے تھے اور یا پھر کیا کرتے تھے کہ یہ کرتے تھے یا تو پھر ان کو قتل کر ڈالتے تھے۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ ان شرمناک کرتوتوں کا برا انجام نہیں ہوگا، لیکن بری باتوں کا تو برا انجام ہوتا ہی ہے۔ برا انجام ہوا اور یہ حق دیکھنے اور سننے سے اندھے اور بہرے بنا دیے گئے، نہ حق سنتے تھے اور نہ حق کے پاس جاتے تھے۔ پھر بھی حق تعالیٰ کا احسان و کرم تھا کہ ان کی ان شرمناک حرکتوں سے درگزر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے اکثر لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ حق تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب خبردار ہے اور اسے خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون گمراہی کا۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم
وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بلا شبہ وہ کافر ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اسرائیلیوں اللہ ہی کی عبادت کرو، یعنی جن کو تم معبود مان رہے ہو انہوں نے تو خود کہا تھا کہ انی عبداللہ، یعنی میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ دیکھو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے اس پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یقیناً وہ کافر ہے۔ اور جن کے لیے یا خود حق تعالیٰ عیسائیوں کے تینوں فرقوں، کون سے تین فرقے؟ ملکیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ کے بارے میں کفر کا حکم صادر فرمانے کے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح خود اللہ ہے، حالانکہ کہاں مخلوق اور کہاں خالق۔ حق تعالیٰ کی شان ان کے اس شرکیہ کلمے سے بالکل بالا تر اور پاک ہے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ مسیح اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ نے گہوارے میں اپنی والدہ محترمہ کی صداقت کے ثبوت میں جو باتیں کی تھی وہ یہی تھی کہ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زبان سے فرمایا انی اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں خود اللہ ہوں یا اللہ کے بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ اسی آیت میں آگے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 36 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یاد رکھو اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، سیدھی راہ یہی ہے۔ یہی بات آپ نے اسرائیلیوں سے عہد نبوت میں فرمائی تھی اور یہی جوانی کے بعد فرمائیں گے۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور ساری دنیا کا رب ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور جیسے کہ مشرکوں کے لیے جہنم واجب اور جنت حرام ہے۔ فرمایا مسیح نے کہا ہے اسرائیلیوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یاد رکھو جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی عبادت کرے گا، حق تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی اس پر جہنم واجب اور جنت حرام ہے۔ جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقین مانو اللہ اس گناہ کو نہیں معاف فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا باقی تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50 میں آئے گا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے تھوڑا سا پانی یا جو روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے ہمیں بھی دے دو۔ جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ یاد رکھو جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والا ہی داخل ہوگا۔ آیت نمبر 33 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا اللہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ اور جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر یہ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کافروں کو یقیناً سخت دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم، کیا بھلا پھر یہ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو بڑے بخشنے والے اور انتہائی مہربان ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کافروں سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی نادانی سے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا اور تین معبودوں میں سے تیسرا معبود قرار دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں کے تینوں فرقے بلا استثناء کافر ہیں، یعنی تینوں کا عقیدہ وہ ہے۔ ایک نے کہا کہ اللہ مسیح علیہ السلام خود اللہ کے بیٹے اللہ ہے، دوسرے نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تیسرے نے کہا کہ نہیں یہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی ایک اللہ ہے اور ایک مریم علیہ السلام بھی الہ ہے اور یہ تیسرے مسیح علیہ السلام بھی الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں ان کے عقیدوں کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ تینوں اس کے ہیں،
عیسائیوں کے تینوں فرقے ملکیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں، اور تینوں میں ان اقانیم کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، حالانکہ تینوں ہی کافر ہیں۔ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا تھا اور اللہ کو تیسرا معبود ٹھہرایا تھا، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری والدہ کو معبود بنا لو، تو آپ جواب دیں گے کہ اے اللہ آپ پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی معبود کئی نہیں ہے بلکہ معبود ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی ایک تمام کائنات و مخلوقات کے معبود ہے۔ پھر ڈانٹ کر فرمایا کہ اگر وہ اپنے ان قول سے نہیں تو آخرت میں قید و بند کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ مغفر لنا من عذابک، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہولناک عذاب سے اور ایسے اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارا عقیدہ درست کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں سے اپنی رضا و خوشنودی کے کام لے۔ انشاءاللہ باذن اللہ بقرعید کی چھٹی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہ 6 پارہ جو ہے مکمل کریں گے۔ کل آپ لوگوں کا اورل ہے، جو بھی 10 دعائیں آپ لوگوں کو یاد کرنے دی گئی ہے وہ سنانا ہے، اور کوئی ایک سے کسی بھی اس کا ترجمہ پوچھا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی، ہمارے تمام اعمال کی اور تمام عقیدوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، کہ ہم ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم